حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے جو بندے اندھیرے میں مسجد کو جاتے ہیں ان کو بشارت سناؤ کہ ان کے عمل کے صلہ میں قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کامل عطا ہوگا۔ اندھیرے میں پابندی سے نماز کے لیے جانا اللہ کے ساتھ سچے تعلق کی دلیل ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے نور کامل عطا کیا جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مسجد نبوی کے نزدیک کچھ جگہ خالی ہو گئی تو قبیلہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کے اس ارادے کی خبر پہنچی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ، ہم نے ایسا ارادہ کر لیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے بنو سلمہ، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، جب تم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہو تو تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ اپنے انہی گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ یعنی جتنے قدم چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں اتنے قدموں کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مسجد کے قریب گھر ہونا یہ تو شرف کی بات ہے، لیکن جو مسجد سے دور ہیں ان کے لیے بھی شرف کی بات ہے کہ وہ جتنے قدم چل کے اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں اتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں انہیں میسر آتی ہیں۔ بنو سلمہ مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے تھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع کر دیا، کیونکہ وہ جتنے قدم چل کر مسجد میں آئیں گے وہ قدموں کے نشانات لکھ لیے جائیں گے، اتنا ہی اجر میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرو، وَلَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدِ الْمُصَلَّى۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ جو اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، یعنی ایک بندے میں، ایسے بھی بندے ہیں کہ ایک ہی بندہ ساری مسجد تعمیر کروا دیتا ہے، ایسے بھی بندے ہیں کہ ایک بندے میں نہیں طاقت، تو جتنی ہمت جتنی استطاعت ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لے کے اگر ہم مسجد تعمیر کرواتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے اعلیٰ گھر بناتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد میں چٹائی یا صف بچھائے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے جنت کا سبز لباس اسے پہنائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے گھر میں روشنی کا انتظام کرے گا خدا قیامت تک اس کی قبر کو روشن رکھے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ یعنی آپ کے سامنے ماشاءاللہ ہماری مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہے، انشاءاللہ العزیز مسجد کا تعمیراتی کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ بوجھ سمجھے کہ جی میرے میں استطاعت نہیں ہے، میں کو 10-12 ہزار کہاں سے دوں۔ کوئی بات نہیں، 1000 کی سکت ہے، 500 کی سکت ہے، 100 کی سکت ہے، جتنی طاقت رکھتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آپ اس نیک کام میں شامل ہو جائیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں بھی برکت پیدا فرمائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں بھی برکت پیدا فرمائے گا، تو مسجد کی تعمیر میں بھی حصہ ہو جائے گا۔ تو جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنائے۔ کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیں، اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمارے لیے گھر بنا دے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر فرمائی۔